السلام علیکم، کیسے ہیں سب بچے؟ کلاس 4 کی اردو 1 کا نیا سبق ہے اور یہ سبق بڑا دلچسپ ہے۔ لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی ہوتا کیا ہے، پہلے ہم یہ پڑھیں گے اور پھر کہانی کا نام بعد میں پڑھیں گے۔ دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں کچھ کہانیاں سینہ بہ سینہ چلی آتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ کہانیاں کہیں تحریر نہیں ہیں بلکہ لوگ ایک دوسرے کو سناتے رہے ہیں۔ اب لوگ ان کہانیوں کو لکھنے لگے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کہانیوں سے لطف اٹھا سکیں۔ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کی مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کی سچائی اور حقیقت کا تو کوئی ثبوت نہیں، لیکن ایسی داستانیں سننے والوں کو کچھ سبق دیتی ہیں اور کہانی سننے سنانے کا شوق پورا کرواتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتا ہے۔ لوک کہانی اصل میں انگلش کا جو لفظ ہے نا فوک ٹیل، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے لوک کہانی۔ جیسا کہ انہوں نے اس پیراگراف میں آپ کو بتایا ہے کہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے یا نہیں، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن صرف کہانیاں سننے کا کیونکہ پہلے بھی بہت شوق تھا اور آج کل کے بچوں کو بھی کہانی سننے کا تو بہت شوق ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کی زبان میں، اپنے علاقے کے رسم و رواج کے مطابق کچھ کہانیاں ایسی ہوتی تھیں جو بڑے بوڑھے بچوں کو اور اگلی نسل کو سناتے تھے۔ اب وہ حقیقت میں ان سے کوئی تعلق ہوتا تھا یا نہیں، یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بس وہ کہانیاں کیونکہ اس علاقے سے مخصوص ہوتی تھیں اور وہ منسوب ہوتی تھی اس علاقے سے، وہ مخصوص کہانیاں جن کو علاقائی لوگ اپنی زبان میں یا اپنے رسم و رواج کے حساب سے آنے والی نسل کو سناتے تھے، اس کو لوک کہانی کہتے تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے لوک کہانی کون سی ہے۔ لوک کہانی ہے بولنے والی مچھلی، اور یہ شاید سندھ کے سائڈ جو ہمارا صوبہ سندھ ہے ادھر کی یہ لوک کہانی ہے۔ ہم اس کی ریڈنگ، اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ایک گاؤں میں سچل نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ سچل بہت غریب تھا۔ وہ سائن ڈینو نام کے مچھیرے کے لیے مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ سائن ڈینو اس مچھیرے کا نام تھا، اور جو سچل ہے وہ کیونکہ بہت غریب تھا تو وہ اس کے پاس ملازمت کرتا تھا، جاب کرتا تھا، اور جاب اس کی کیا تھی، وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، سچل اور سائن ڈینو کو دیتا تھا، اور ظاہر ہے کہ سائن ڈینو پھر آگے اس کو شہر میں بیچتا تھا اور پیسے کماتا تھا۔ ایک دن سچل نے ایک بہت خوبصورت مچھلی پکڑی۔ مچھلی سچل سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے اور شاید میں مرنے والی ہوں، تم مجھ پر ترس کھاؤ اور مجھے واپس پانی میں پھینک دو۔ سچل کو بہت رحم آیا اور اس نے مچھلی کو واپس پانی میں پھینک دیا۔ سائن ڈینو نے جب یہ دیکھا تو بہت ناراض ہوا اور اس نے سچل کو نوکری سے نکال دیا۔ بیچارہ سچل افسردگی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک آدمی نظر آیا، اس کے پاس ایک بہت خوبصورت گائے تھی۔ اس آدمی نے سچل سے کہا، پریشان نہ ہو، تم یہ گائے لے لو۔ سچل کے پوچھنے پر اس آدمی نے کہا، تم 3 سال کے لیے یہ گائے رکھ لو، میں 3 سال بعد آؤں گا اور تم سے 3 سوال پوچھوں گا۔ اگر تم نے ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو یہ گائے ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوگی، ورنہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سچل نے وہ گائے رکھ لی اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا۔ دیکھیں، یہ ہے وہ گائے۔ یہ انہوں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ایسے خود سے کردار بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے کہانی سمجھ آئے۔ 3 سال پورے ہوئے اور وہ آدمی سچل کے گھر آ گیا۔ اس نے سچل سے کہا کہ اب وہ اس کے سوالوں کے جواب دے۔ سچل بہت پریشان تھا کہ اگر وہ جواب نہ دے سکا تو وہ آدمی اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس دن سچل کے گھر ایک اجنبی مہمان بھی آیا ہوا تھا۔